پورے محلے میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ چاہے تو آدمی کو اسی طرح فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے جیسے سڑکوں پر پتھر کوٹنے والا کرمو بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کا ایک دو نہیں پورے 5 لاکھ کا انعامی بانڈ نکلا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ شہر سے کافی دور سڑک بن رہی تھی۔ کرمو کو ٹھیکیدار سے ہفتے کی مزدوری لینی تھی۔ اتفاق سے ٹھیکیدار کے پاس نقد پیسے نہیں تھے۔ اس نے کرمو کو مجبورنہ بانڈ دے دیا کہ اسے بڑی دکان پر دے کر سودا سلف خرید لینا۔ کرمو کی بیوی زہرہ بڑی کفایت شیار عورت تھی۔ وہ کرمو سے کہنے لگی، تمہارے بڑے بھائی کے پاس صندوق میں بے شمار بانڈ پڑے ہیں۔ رفیق کی بیوی کے اٹیچی کیس میں 8-10 بانڈ تو میں نے بھی دیکھے ہیں۔ تمہارے بھائی نہ تمہیں الفا دیار دیتے ہیں نہ تمہاری مدد کرتے ہیں، خود دفتروں میں بابو ہیں اور تم سڑکوں پر مٹی پینکتے ہو۔ ہم اس بانڈ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دن پھر جائیں۔ زہرہ نے ٹھیک ہی کہا تھا اور اللہ نے واقعی ان کی دعا سن لی تھی۔ ٹھیکیدار کو جب انعام نکلنے کا علم ہوا تو اس نے کرمو سے کہا، تمہارے لیے تو یہ بانڈ صرف 5 لاکھ روپے کا ہے، لیکن ہم جیسے کاروباری لوگوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارا کافی ٹیکس معاف ہو جاتا ہے۔ تم سیدھے سادے آدمی ہو، بینکوں میں دھکے کھانے کے بجائے تم یہ بانڈ مجھے 5 لاکھ میں دے دو۔ کرمو بولا، بسم اللہ جی، پہلا حق آپ کا ہے، اب خرید لیں۔ کرمو ٹھیکیدار کی کوٹھی سے 5 لاکھ روپے کا تھیلا بھر لایا۔ دوسری صبح کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں بڑے بھائی اپنے بیوی بچوں سمیت کرمو کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہی کرمو کی بیوی زہرہ بولی، بھائی جان، اب اور ہمارے گھر ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے، اب کو عید کے دن بھی ہمارے گھر نہیں آتے۔ زہرہ کی بات سن کر اس کی دیورانی کلثوم بولی، رہنے دو بہن، تم ہی تو ہم سے ناراض رہتی ہو، لاکھ لاکھ مبارک ہو۔ اللہ نے تینوں بھائیوں کی قسمت کھول دی ہے، اب ہم سب ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے۔ زہرہ سے رہا نہ گیا، بولی، کیا ہم سب؟ مگر آپ نے تو پچھلے 15 برسوں سے ہماری 5 روپے کی مدد بھی نہیں کی تھی، ہمارے کسی بچے کے ہاتھ پر 5 پیسے بھی نہیں رکھے، آج ہمارے 5 لاکھ تینوں کے کیسے ہو گئے؟ کرمو کا بڑا بھائی صدیق بولا، چھوڑو، کیا پرانی باتیں لے بیٹھی ہو بھائی کرم دین، ذرا 5 لاکھ کی جھلکی تو دکھانا، دفتر کو دیر ہو رہی ہے۔ زہرہ پھر بول الفاٹے، لو آج کرمو کرم دین بھی ہو گئے، وارے پیسہ۔ خاموش، کرمو 3 دفعہ چیخا اور سب کو سانپ سون گیا۔ کرمو بولا، دیکھو میں غریب تھا، بھوکا تھا، قرض دار تھا، کسی بھائی نے میری مدد نہ کی، وجہ کیا تھی صرف پیسہ ہی لوگوں کو خود غرض اور کمینہ بنا دیتا ہے، اور میں اپنے بھائیوں کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ کرمو کی آنکھیں غصے سے لال دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں کلہاڑی الفاٹتی ہوئے کہا، میں اسی گھر کے صحن میں تم سب کے سامنے 5 لاکھ روپے چلا رہا ہوں، اگر کسی نے مجھے روکا نوٹوں کے ڈھیر سے کوئی نوٹ الفاٹے الف تو کلہاڑی سے اس کا قیمہ کر دوں گا۔ کرمو بھاگ کر کمرے سے نوٹوں کے بنڈل لے آیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ کوئی اسے پکڑنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ پھر کرمو نے ان نوٹوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں آگ لگا دی اور ساتھ ہی کلہاڑی تان کر کھڑا ہو گیا۔ شورسن کر پڑوسنے دیواروں سے اور بچے باہر سے جلتے ہوئے نوٹوں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ آدھے نوٹ جل گئے اور الفا دیر کرمو کی بیوی دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ کرمو کے بھائی اور دوسرے بڑھتی ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے، کسی نے اس کی بیوی کی پرواہ تک نہ کی۔ کرمو کافی دیر کے بعد اپنی بیوی کو ہوش میں لا سکا۔ زہرہ نے ہوش میں آتے ہی کرمو سے منہ پھیر لیا۔ کرمو نے نہایت آہستگی سے اس کے کان میں کہا، ارے خوش بخت، مجھے باولے کتے نے کاٹا ہے کہ میں 5 لاکھ روپے جلا دوں۔ وہ تو بچوں کی لاٹری والے نقلی نوٹ تھے جنہیں میں 50 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اب بتا، اگر وہ 50 روپے ضائع نہ کرتا تو میرے لاکھ کیسے بچتے؟ وہ دیکھ پورا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اب جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اچھی پیسٹریاں اور سالگرہ والے کیک کرم دین بیکرز سے ملتے ہیں، اور کرم دین بیکرز کا مالک وہی کرمو ہے جس کا 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا تھا۔ وہ اپنے سادہ لیکن خوبصورت مکان میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے خود غرض اور لالچی بھائیوں کو اس جگہ کی ہوا تک نہیں لگی۔